بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ششجہات بھی۔ درود ہو ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ JKM وائس میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو ایسی چیزوں کے متعلق جنہیں یہودیت اور عیسائیت کے یہاں بڑی تعظیم و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جن کا نہ ہونا ان کے لیے اب تک باعث رنج و غم ہے، اور رات دن تگ و دو کر کے جس کا حاصل کرنا ان کا مقصد حقیقی ہے، چاہے اس کے حصول کے لیے قتل و غارت اور تباہ و بربادی کیوں نہ کرنا پڑے، یہ اسے بھی کرنے کو تیار ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے متعلق۔ ہیکل سلیمانی، اسے ہیکل اول بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا ہیکل ہے جسے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کروایا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عبادت خانہ تعمیر کرنے کا حکم ہوا، جس کی تعمیل کرتے ہوئے آپ نے ایک عبادت خانہ تعمیر کرنے کی ابتدا کی، یہاں تک کہ آپ نے ایک بڑا حصہ تعمیر کروا لیا۔ پھر جب آپ کے وصال کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیحت کی کہ اب اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ فرما بردار بیٹے نے والد کی نصیحت کو پورا کرتے ہوئے اسے جنات کی مدد سے پایہ تکمیل تک پہنچایا، کیونکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت تھی۔ جب اس ہیکل کی تکمیل کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو حکم دیا اور آپ ایک دن عصا اٹھا کر چل دیے اور اس جگہ پہنچ کر عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے اور جنات کے کاموں کا معائنہ کرنے لگے۔ اس دن سے قبل جنات دن میں صرف کام کیا کرتے تھے اور رات میں آرام کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اسی حالت میں یعنی عصا سے ٹیک لگا کر راتوں دن وہیں موجود رہتے تو جنات بھی راتوں دن کام کیا کرتے تھے اور کسی میں ہمت و مجال نہ ہوتی کہ اجازت لے کر آرام کرنے کی طرف جائیں۔ یوں ہی کئی عرصہ اسی حالت میں گزرتا رہا، یہاں تک کہ جب اس ہیکل کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک دیمک نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے عصا کو کھانا شروع کر دیا، اور اس طرح آپ زمین پر تشریف لے آئے تو اس وقت یہ بات واضح ہوئی کہ آپ کا تو وصال کافی عرصہ پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ اسی حالت میں رہیں اور جنات راتوں دن کام کر کے اس ہیکل کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ تو یہ ہے وہ ہیکل سلیمانی جس کی ابتدا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اور انتہا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ پھر کئی عرصے تک اس میں عبادت بھی ہوتی رہی۔ اس کے بعد کئی جنگیں بھی ہوئیں، جن میں سے ایک تاریخی جنگ جس میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسے تباہ و برباد کر رکھ دیا، اس ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا اور اسے آگ لگا دی۔ لیکن یہودی لوگ یہ بات جانتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم دیا ہے، اور ان کی کتابوں میں تحریفاً یہ بات موجود ہے کہ معاذ اللہ مسلمانوں نے اس ہیکل سلیمانی کو مسمار کر کے اس کی جگہ مسجد اقصی بنا دیا ہے۔ اسی سبب سے، اسی بنا پر، اسی لیے وہ فلسطینیوں کو ٹھکانے لگا کر اس پر قابض ہونا چاہتے ہیں، یعنی اس مسجد اقصی پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اور قابض ہو کر اسے مسمار کر کے اس کی جگہ دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری مقدس چیز تابوت سکینہ ہے، جس کا باقاعدہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت، یعنی ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ تابوت تمہاری طرف آ جائے گا۔
اس کا تفصیلی واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہ پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر حکم الہی سے حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس میں تمہیں تسکین ملتی ہے اور جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے تبرکات موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا تھا، اور اس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تصویریں موجود تھیں، ان میں مکانات کی تصویریں بھی موجود تھیں، اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں موجود تھی، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی رکھتے تھے، چنانچہ اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا بھی تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑے اور آپ کی نالین شریفین اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا عمامہ اور ان کا عصا، اور تھوڑا سا من یعنی وہ من و سلوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیلیوں پر نازل کیا گیا تھا، وہ من بھی اس میں موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اسی سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہو جاتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہو گئی، ان کے اعتقادات بگڑنا شروع ہو گئے اور ان کی بدفعلی حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس تابوت کو نجس اور گندے مقامات پر رکھا، اور اس تابوت کی بے حرمتی کی اسی بنا پر، ان کی گستاخیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمالقہ کے لوگوں کو یعنی قوم عمالقہ کے لوگوں کو بڑے بڑے اور عجیب و غریب امراض و مصیبت میں مبتلا فرما دیا۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں، اور انہیں اس بات کا یقین حاصل ہو گیا کہ یہ تمام معاملات، یہ تمام مسائل تابوت کی توہین و بے ادبی کی ہی وجہ سے ہے۔ اسی بنا پر ان کی بربادی ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا ہی بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے، جہاد کے لیے آمادہ اس لیے ہوئے کہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70 جوان منتخب کیے جہاد کے لیے، جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ لیکن دور حاضر میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تابوت چونکہ ہیکل سلیمانی میں تھا، اور ہیکل سلیمانی کو تو مسمار کر دیا گیا، لیکن تابوت کو یہیں چھوڑ دیا گیا، تو وہ اس مسجد اقصیٰ کو مسمار کر کے دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی سوچتے ہیں، اور ہیکل سلیمانی تعمیر کرتے ہوئے اس تابوت کو نکالنے کی سوچتے ہیں، تاکہ جب بھی کسی بھی جنگ میں وہ شریک ہوں تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر اس کی تقدیسیت کی بنا پر فتح یاب ہو سکیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو سے کچھ معلومات حاصل ہوئی اور یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قیمتی کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔
ملتے ہیں ایک اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔